اچھی خبر ہے آزاد کشمیر سے کہ پچھلے جو 4 دنوں سے وہاں پہ مہنگائی کے خلاف مظاہرے ہو رہے تھے ان کا انجام بخیر ہوا. آزاد کشمیر حکومت پاکستان نے اور مسلح افواج کے سربراہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے پرامن کشمیریوں کے مطالبات جو جائز تھے ان پر توجہ دی اور ان کا حل تلاش کیا. حل یہ تلاش ہوا کہ بجلی کی قیمتیں بھی کم ہو گئیں. اب تو ہم بلکہ یہ سوچ رہے ہیں کہ لاہور یا پنجاب کا نام آزاد کشمیر رکھ دیں کہ چلیں کم از کم بجلی کی قیمتیں تو کم ہوئی یہاں پہ. بہرحال اس کے ساتھ آٹا سستا ہوا 50 روپے کلو اور دیگر ان کے جو مطالبات تھے وہ ہوئے. اور پرائم منسٹر نے وزیر اعظم نے 23 ارب روپے کی فوری طور پر سبسڈی جو تھی وہ جاری کی ہے آزاد کشمیر کو. اٹ از اے گڈ نیوز، اچھی بات ہے. ایکشن کمیٹی نے بھی مظاہروں کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا اور لوگ وہاں سے واپس جانا شروع ہو گئے ہیں مظفر آباد سے. لیکن یہ سارا جو ایکسپیرینس ہوا ہے اس میں سے کچھ سوال ہیں جو کہ سامنے آتے ہیں اور اب ان سوالات کے اوپر وہ ایکشن کمیٹی کے لوگ ہوں یا کشمیر کے پرامن عوام ہوں یا ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں وہ ہوں یا قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ سب کو ان سوالات پر غور کرنا ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آزاد کشمیر میں کبھی اس طرح کی پرتشدد کارروائیاں نہیں ہوئیں جس طرح سے ان مزاروں میں دیکھنے میں آئی ہیں. پولیس اہلکاروں کو جس طرح سے مارا گیا اور ایک انسپیکٹر کو تو شہید ہی کر دیا گیا. بہت دکھ اور بڑی تکلیف ہے. لوگوں کو آٹا بھی سستا مل جائے گا اور بجلی بھی سستی مل جائے گی، سبسڈی سے بھی فائدہ انہیں مل جائے گا، لیکن وہ جو شہید ہو گیا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا. اس کے بچے، اس کی فیملی ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ کس طرح سے ایک تشدد اور اشتعال انگیزی نے ایک قیمتی جان کو چھین لیا. ہمیں اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. من حیث القوم بھی مجموعی طور پر ہم اپنے رویوں پر غور کرنا ہے. سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیوں اتنے مشتعل ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کو مار ڈالنے تک سے ہم گریز نہیں کرتے، ہم قاتل بن جاتے ہیں. تو یہ پہلو جو ہے اس پر بہت ہی زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. ہمیں ٹھہراؤ کی ضرورت ہے، اعتدال کی ضرورت ہے، منطقی رویے کی ضرورت ہے، جذباتیت کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مظاہرے ہوئے کیا ایسا نہیں ہوا جس طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر ان مظاہروں کو پورٹرے کیا گیا اور جس طرح سے ان کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا کہ جیسے کچھ عناصر ایسے ہیں پاکستان کے اندر جو ایک روایتی جو انہوں نے سوچ اختیار کر لی ہوئی ہے، ایک جو بڑا ایک عدم برداشت کا رویہ اختیار کر لیا، وہ ان مظاہروں کے اندر سے پھر سے شاید کوئی 9 مئی تلاش کرنے کے چکر میں تھے. تو ہمیں اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. ایسے جو رانگ نمبرز ہیں ان کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے اور ان کے واویلے میں، ان کے وسوسے میں، ان کے فریب میں اور ان کی چالوں میں نہ آنے کے لیے ہماری سوچ جو ہے اس کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے. تیسرا نقطہ اس کے اوپر یہ بھی ہے کہ اس واقعے میں اور ان مظاہروں میں جس طرح سے انڈیا تڑپ کے شامل ہوا اور جس طرح سے انڈیا نے ایک پارٹیسپیٹ کیا، اور ڈیفینیٹلی جب ہم چیزوں کو مزید انویسٹیگیٹ کریں گے تو انڈیا کی راہ بھی اس میں شامل نظر آئے گی. اس کو بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے اپنے دشمنوں کو خوش کرنے کا ذریعہ نہیں بن جاتے ہیں. مثلا انڈیا نے مقبوضہ کشمیر میں جو بربریت اور ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے پچھلے کوئی 77 ایئر سے، اور اس معاملے کے اوپر اسے شرمندگی اور ہزیمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس ایک واقعے نے اور اس ایک حالانکہ معمول کی بات تھی، مطالبہ ہوتا ہے، حقوق کے لیے بندے باہر بھی نکلتے ہیں، ان کو پرامن رہنا چاہیے، لیکن یہ جو اشتعال انگیزی اس کے اندر ہوئی اس نے انڈیا کو موقع دیا کہ وہ پاکستان کی سبکی کے لیے کوشش کر سکے، اگرچہ اس کی کوشش ناکام ہوئی. اور ہماری جو نیشنل لیڈرشپ ہے اس نے اس کے اوپر بڑا مدبرانہ رویہ اختیار کیا، سبسڈی بھی دے دی، سستی کر دی پیٹرولیم مصنوعات، آٹے کی قیمت اور بجلی کی قیمت. تو ان چیزوں کے اوپر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کوئی ایسی سرگرمی اختیار نہیں کرنی چاہیے جو کہ الٹیمیٹ جا کے پتہ چلے کہ ہمارے جو مخالفین ہیں ان کو خوش کرنے کا اور ان کے ایجنڈے کو پورا کرنے کا ذریعہ بن رہی ہے. اگلی بات جو ان سے یہ ہے کہ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں جو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں لوگ، وہ بھی بعض اوقات وقتی مفادات کے نرغے میں آ جاتے ہیں. جیسے یہاں پہ ایکشن کمیٹی کا رویہ تھا، ایک عجیب سی وہ
کیا اسے کہتے ہیں چوں چوں کا مربع بنا ہوا تھا، اور ان کے مطالبے عجیب قسم کے مضحکہ خیز شکل میں سامنے آ رہے تھے۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، اور وہ یہ کہ کشمیر کے لوگ محب وطن پاکستانی ہیں، پاکستان سے پیار کرتے ہیں، امن سے پیار کرتے ہیں، جرم سے نفرت کرتے ہیں۔ مطالبات کشمیریوں کے ہوں یا پاکستان کے کسی بھی شہری کے جو جائز ہیں انہیں مانا جانا چاہیے۔ لوگوں کو مہنگائی سے نجات ملنی چاہیے، سب کو ملنی چاہیے، اور ان احتجاج کے خاتمے کے بعد ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنا احتجاج جو ہے وہ کس طرح سے ریکارڈ کرانا ہے کہ ہماری تہذیب، تمدن اور ہماری شائستگی کے اوپر کوئی حرف نہ آئے۔ بہت شکریہ۔